بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ واحد سے تثنیہ اور جمع کیسے بناتے ہیں۔ کل کی تمرین نمبر 12 میں یہ اوپر لکھا تھا تثنیہ اور جمع میں موصوف اور صفت کی مطابقت، تو اس میں یہ ایک چھوٹا سا ایک بنا ہوا ہے، اس کا تشریح کتاب میں یہ دی ہوئی ہے۔ تثنیہ اور جمع اسم کی با اعتبار عدد کے 3 قسمیں، یعنی عدد گنتی کے اعتبار کریں تو اسم کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک واحد کہ اسم واحد کی ایک آدمی پر دلالت کرے گا، تثنیہ 2 آدمیوں پر 2 لوگوں کے نام پر دلالت کرے گا، 2 چیزوں کے نام پر، یا جمع یعنی 1 اور 2 سے زیادہ جو بھی ہوں گے 3 5 10 50 100 وہ جمع کہلاتے ہیں۔ تو اسم کی با اعتبار عدد کے 3 قسمیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد کو 1، تثنیہ کو 2 اور جمع 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ 2 سے زیادہ 3 4 10 100 1000 لاکھ کروڑ جو بھی آئیں وہ سب جمع کہلائیں گے۔ اب تثنیہ بنانے کا قاعدہ، اس میں مفرد واحد کے آخر میں الف نون بڑھانے سے تثنیہ بن جاتا ہے، مگر یہ صرف اس وقت جب کہ تثنیہ مرفوع ہو، یعنی اس میں مفرد ہے کتابن، اس کے آخر میں اگر ہم الف نون بڑھا دیں تو یہ تثنیہ ہو جائے۔ کتابن مانے ایک کتاب، کتابانی با کے بعد الف نون بڑھا دیا تو یہ 2 کتابوں کے معنی میں ہو گیا۔ لیکن الف نون بڑھا کر تثنیہ جب ہی بنے گا جب کتابن پر 2 پیش ہوں۔ اگر کتابن یعنی 2 پیش یا 1 پیش ہو، اگر کتاب پر زبر ہوتا کتابن ہوتا، یا الکتابہ ہوتا، یا زیر ہوتا الکتابی یا کتابن، تو یہ الف نون سے تثنیہ نہیں بنتا، بلکہ جب پیش ہوگا کتاب پر، مفرد پر، واحد پر، تب ہم الف نون لگا کر تثنیہ بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہی قراستن وہ مذکر کی مثال تھی، یہ مؤنث سے بتا رہے ہیں، مؤنث کا بھی جو تثنیہ بنے گا وہ الف نون بڑھا کر آخر میں بن جائے گا۔ قراستن سے قراستانی، سین تا کے بعد الف نون بڑھا دیا تو یہ تثنیہ ہو جائے گا۔ اگر تثنیہ مرفوع یعنی حالت رفعی میں ہونے کے بجائے، یعنی اس پر پیش ہونے کے بجائے منصوب یعنی اس پر زبر یا مجرور یا اس پر زیر، یعنی حالت نصبی یا جری یعنی اس پر 1 زیر یا 2 زیر، 1 زبر یا 2 زبر ہوں، تو الف اور نون کے بجائے یا ما قبل مفتوح نون مقصور یعنی یا ساکن اور اس کے نیچے زیر بڑھاتے ہیں۔ جیسے کتابن ہے، کتابن 2 زبر ہیں تو کتابینی بنے گا، یا پھر کتابن ہے 2 زیر ہیں تو کتابینی اس کا تثنیہ بنے گا۔ اور قراستن ہے 2 زبر تو قراستینی، اور قراستن ہے تو 2 زیر قراستینی، زیر ہے تو بھی یا نون، زبر ہے تو بھی یا نون۔ تو یہ تثنیہ ہوا کہ الف نون اور واو نون، یا نون اور الف نون سے تثنیہ بنتا ہے۔ اگر پیش ہے اس واحد پر تو پھر الف نون سے بنے گا، اگر زبر یا زیر ہے تو پھر یا نون سے بنے گا۔ آگے اس کا اور تفصیلی سبق آئے گا، اس میں ہم اور اچھے سے سمجھیں گے۔ اب جمع اور اس کی قسمیں۔ جمع جو 2 سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرتی ہے، یعنی 1 اور 2 سے زیادہ جو چیزیں ہیں ان کو جمع کہتی ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جمع مذکر سالم، نمبر 2 جمع مؤنث سالم، نمبر 3 جمع مکسر۔ جمع مذکر سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن باقی اور سالم رہے، یعنی واحد میں جو اسم کا وزن تھا وہ جمع بننے کے بعد باقی رہے۔ یہ اسم مفرد یعنی واحد کے آخر میں واو اور نون مفتوح یعنی ایسا نون جس پر زبر ہو بڑھانے سے بنتی ہے۔ یہ قاعدہ صرف اس کی حالت رفعی کے لیے، یعنی جب اسم مفرد پر واحد پر پیش ہے تبھی ہم جمع بنائیں گے جمع مذکر سالم، تو واو نون کے سے بنائیں گے، جیسے تثنیہ میں الف نون سے بنا رہے تھے اسی طرح یہاں پر واو نون سے بنائیں گے۔ حالت نصبی میں یا ما قبل مقصور اور نون مفتوح سے، یعنی یا ہوگا اور نون ہوگا، لیکن تثنیہ میں نون پر زیر تھا، جمع میں نون پر زبر آئے گا، بڑھا کر بناتے ہیں۔ جیسے محمدن سے محمدینہ، اگر محمدن ہے 2 زبر ہیں تو محمدینہ، 2 زیر ہے محمدن تو محمدینہ۔ تثنیہ میں محمدینی ہوگا، نون کے نیچے زیر، لیکن جمع میں نون پر زبر محمدینہ۔ ایسی صالحن سے صالحینہ، صالحین ہے زیر ہے تو بھی صالحینہ۔ یہاں پر جو انہوں نے اسم پر زبر پیش لگا دی ہیں اس سے آپ کنفیوز نہ ہوں، بلکہ یہ تو انہوں نے اسم میں مفرد پر ایسا ہی لکھ دیا ہے۔ اصل میں مسئلہ ایسا ہے، ہم جب مفعول بنائیں گے، ہم جب مضاف الیہ بنائیں گے، یعنی ہم جب ترکیب میں عبارت میں حالت رفعی میں لائیں گے یا حالت نصبی میں لائیں گے یا حالت جری میں لائیں گے تثنیہ اور جمع کو، تب ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے اگر حالت رفعی میں ہم تثنیہ کو اور جمع کو لے کر آ رہے ہیں تو تثنیہ میں تو الف نون لگائیں گے اور جمع میں واو نون لگائیں گے، اور اگر ہم حالت جری یا نصبی میں تثنیہ اور جمع
کو لا رہے ہیں تو تثنیہ میں تو ہم الف یا نون بڑھائیں گے لیکن نون پر زیر رہے گا، اور جمع میں یا نون بڑھائیں گے لیکن نون پر زبر رہے گا. ایسے ہی حالت نصبی اور جری میں، اور یہ اس کی مثال دے رہے ہیں رفعی کی، محمدون اور صالحون، واو نون سے، نون پر زبر رہے گا اور واو نون آئے گا. نوٹ: جمع مذکر سالم صرف رجال، مردوں کے نام، مرد کے نام اور ان کی صفات کے لیے آتے ہیں. یعنی جو مرد ہیں، مذکر معنی مرد ہی ہوتا ہے تو مذکر جو ہے مردوں کے لیے رہتا ہے، اور ان کی جو صفات ہے مردوں کی، صالحون یہ مرد کی صفت ہے. تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی اور جری میں یا سے آتا ہے. یعنی دونوں میں دیکھیں یا نون ہے، اور لکھنے میں دونوں کی صورتیں ایک سی ہوتی ہیں. اب اگر کوئی زبر زیر پیش نہ لگائے تو صالحینہ بھی ویسے ہی لکھا جائے گا اور صالحینی بھی ویسے ہی لکھا جائے گا. اس سے پہلے فتح اور بعد کے نون کو کسرہ ہوتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تثنیہ میں جو یا ہوتی ہے اس سے پہلے فتح، یعنی تثنیہ میں جو یا ہے صالحینی تو یا سے پہلے زبر آتا ہے اور یا کے بعد نون پر زیر آتا ہے، اور جمع مذکر سالم کی یا سے پہلے زیر آتا ہے، کسرہ آتا ہے، اور بعد کے نون کو فتح یعنی زبر آتا ہے. صالحینہ یا سے پہلے زیر ہے، ہینا اور نون پر زبر ہے، یا کے بعد زبر ہے. یعنی تثنیہ میں یا ما قبل مفتوح ما بعد مقصور، یعنی تثنیہ میں یا سے پہلے فتح ہوتا ہے صالحینی، اور یا ما بعد مقصور یعنی صالحینی، نون زیر نی مقصور ہوتا ہے، مقصور معنی زیر دیا ہوا. اور جمع میں یا ما قبل مقصور یعنی صالحین، ہینا زیر، اور ما بعد مفتوح یعنی ہینا نون زبر نا. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جمع مؤنث سالم ہر وہ جمع جو کسی واحد مؤنث کے آخر میں الف اور تائے مبسوط کہتے ہیں لمبی تا بڑھا کر بنائی جائے، یعنی بڑی لمبی تا اور الف سے جو بنائی جائے وہ جمع مؤنث سالم ہوتی ہے، اور واحد کا وزن باقی رہے. جیسے مسلمتن سے مسلماتن، دیکھیے الف تا بڑھا دیا، بڑا تا لمبا تا، تو یہ جمع مؤنث سالم ہے. صالحتن سے صالحاتن، فاطمتن سے فاطماتن، بقراتن سے بقراتن، شجرتن سے شجراتن. ساری مثالوں پر غور کرنا، الف تا مبسوط سے بنا. کلمتن سے کلماتن وغیرہ، یہ سب جمع مؤنث سالم کہلاتے ہیں. یہ عاقل اور غیر عاقل سب کے لیے آتی ہے. یعنی شجرتن دیکھیے عقل نہیں ہوتی ہے درخت میں، اس کے لیے بھی آئی شجرات. کلمتن میں بھی عقل نہیں ہوتی، کلمات. فاطمتن عقل والی ایک لڑکی ہے لیکن اس میں بھی آئی. بخلاف جمع مؤنث مذکر سالم کے کہ صرف رجال کا نام اور ان کی صفات کے لیے ہی آتی ہے. یعنی مذکر میں ایسے الفاظ جن میں عقل نہیں ہوتی ہے ان کے لیے جمع مذکر سالم نہیں آتی ہے. خیر یہ بات کی بات ہے، جب تفصیلی ہم سبق پڑھیں گے تثنیہ اور جمع کا تب یہ بات سامنے آ جائے گی. اب جمع مؤنث سالم کا اعراب بتا رہے ہیں کہ حالت رفعی میں ضمہ یعنی پیش کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری یعنی جب اس پر ہمیں زبر دینا ہو یا زیر دینا ہو تو ہم دونوں حالتوں میں زیر ہی لے کر آئیں گے. یعنی جیسے مسلماتن تو حالت رفعی میں رہے گا، لیکن حالت جری میں دو زیر میں بھی مسلماتن ہوگا، اور دو زبر حالت نصبی میں جب مفعول بنائیں گے تب بھی ہم اس پر زیر ہی دیں گے، مسلماتن ہی کہیں گے. وہ تفصیلی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی تمرینات سولو کریں گے، اس میں بھی آئے گا اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے آ جائے گا. اب بتا رہے ہیں جمع کی تیسری قسم جمع مکسر ہے. جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں مفرد یعنی واحد کا وزن باقی نہ رہے بلکہ جمع میں آ کر ٹوٹ جائے. اسی وجہ سے اس کو مکسر یعنی ٹوٹا ہوا کہتے ہیں. مکسر کے معنی ٹوٹا ہوا. جیسے رجل جمع رجال، تو دیکھیے رجل میں را جیم لام، واحد میں را جیم لام حرف ہے، لیکن اس کی جمع میں جا کر دیکھیے کیونکہ را جیم الف لام تو وزن ٹوٹ گیا. مسلمن میں مسلمات میں دیکھیے مسلمن میم سیم لام میم تھا وہ باقی تھا، واحد اور جمع دونوں میں وزن. ایسی صالحون میں صالحون وہ تمام واقعی تھے تو وہ سالم تھے، جمع سالم تھی. یہ مکسر ہے کہ اس میں جمع میں وزن جا کر ٹوٹ جاتا ہے. اور ایسے شاتن سے شیاہن، دیکھیے شین الف تا تھا، شین یا الف ہا ہو گیا، اس کے معنی بکری ہوتے ہیں. حدیقتن سے حدائق، حدیقتن دیکھیے ہا دال قاف یا قاف تا، ہا دال الف حمزہ قاف، تو یہ جمع مکسر ہوتی ہے کہ واحد کا وزن جمع میں جا کر باقی نہیں رہتا بلکہ ٹوٹ جاتا ہے. جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے. یعنی جیسے جمع سالم ہم بنا رہے تھے، جمع مکسر نہیں بنتی ہے. کبھی محض حرکات یعنی ضمہ فتح کسرہ کے تغیر اور تبدل سے بدل جاتی ہے. جیسے اسد مانے ایک شیر اسد، اس کی جمع اسود، صرف سین پر پیش دے دیا تو جمع مکسر ہو گئی، بہت سارے شیر. اور کبھی کسی حرف کو حذف کر کے جیسے رسول سے رسول، رسول واو تھا واحد میں ایک رسول، رسول بہت سارے رسول، واو حذف کر کے آ گئی.
اور کبھی بعض حرف کے اضافے سے جمع بنا لیتے ہیں، جیسے رجل سے رجال، رجل میں الف نہیں تھا، واحد میں الف نہیں تھا، ایک آدمی، رجال جمع میں الف بڑھا کر بنا لیا۔ تو بہرحال یہ اس کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، یہ دھیرے دھیرے ہم عربی پڑھتے رہیں گے یا عبارتیں پڑھتے رہیں گے، کتابیں پڑھتے رہیں گے، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی یہ جمع مکسر ہے اور یہ جمع مذکر سالم ہے، اور ڈکشنری ہم دیکھیں گے۔ بلکہ یہ بس کچھ کہہ رہے ہیں، ذیل میں جمع مکسر کے کچھ اوزان لکھے جاتے ہیں، انہیں یاد کر لو، یہ کچھ وزن ہے، ان کو یاد کر لیا جائے تو یہ فائدہ ہوگا۔ افعال، مفاعل، مفاعیل، فعل، فعول، فعال، افعل، فعلاء، افعلاء، فواعل، فعالل، فعالیل، فعاللۃ۔ تو یہ 2 4 6 8 10 12 13 وزن ہے، ان کو یاد کر لیں، ورنہ کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، عام طور سے جمع مکسر ان وزنوں پر آتی ہے۔ تو اس کو دیکھ لیں، یہ تثنیہ اور جمع کا سبق تھا، آج ہم نے پڑھا، اس کو اچھے سے ذہن نشین